تو اگر قرآن کریم کی روح سے آپ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ روشنی ڈالیں۔ جی آصف صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت بانوی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مامور بنا کر بھیجے گئے، اور میرا مقصد قرآن اور اسلام کی سچی حکومت کو دنیا پہ قائم کرنا ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے دعویٰ کو تم منہاج نبوت پہ پرکھ لو، قرآن کریم سے دیکھ لو میرا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں۔ اب قرآن کریم سے جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں، وہ معیار بتا دیے ہیں جن پہ کسی بھی نبی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے متعلق آپ کئی آیات پہلے بھی پیش کر چکے ہیں اس پروگرام میں۔ آج میں جس آیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق نصرت الہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور نبیوں کی غیر معمولی مخالف حالات میں مدد کرتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے، انہیں کامیابیاں دیتا ہے، اور خدا کی یہ نصرت ان کی صداقت کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں سورۃ مومن کی آیت نمبر 52 پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں مختلف جگہ پھیلا کر بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کار بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے اور اس کا فینومینا کیا ہوتا ہے۔ مثلا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبہ والا ہے۔ اس آیت کے آگے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دو گروپ بن جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا مامور یا نبی آتا ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ حزب اللہ قرار دیتا ہے اور ایک کو حزب الشیطان قرار دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ حزب الشیطان ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ ایسی سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ شیطان کا گروہ ہی ہمیشہ گھاٹا پائے گا۔ اور اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ مومنوں کا گروہ جو اللہ کے ماموروں کا اور ان پر ایمان لانے والوں کا گروہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طریق بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ غلبہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ غلبہ چند مہینوں میں بھی نہیں ہوتا، یہ غلبہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 45 ہے۔ فرماتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ غالب آ جائیں گے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس طرح جاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفوں کی قوت کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا جاتا ہے، ان کی افرادی قوت کو بھی، ان کی دولت کو بھی، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی، ان کے تمام کارروائیوں کی استعدادوں کو گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف مومنوں کی اور خدا کے ماموروں کی یہ طاقت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، افرادی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، اور بالآخر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب بھی آئے تو یہی فنامنا ہر ایک کے ساتھ گزرا ہے، ہر نبی کو اس پر پرکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، نہایت کمزوری کے عالم میں آپ نے دعویٰ کیا، یہاں تک کہ ہرقل اور قیصر روم کی جب ملاقات ہوئی تو اس سے جب پوچھا ہرقل نے کہ ابو سفیان سے کہ اس نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، یہ ترقی کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب پر مکمل فتح عطا فرما دی، اور وہ سلسلہ غلبے کا آج تک جاری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عرب کے لیے تو نہیں آئے تھے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے آپ کامل اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ آپ ایک نہایت کور دے میں، یعنی ایک تنگ و تاریک دیہات میں پیدا ہوئے جس کا نام قادیان تھا، اور جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کے سارے رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے، تمام ہندوستان کے علماء نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے، یہاں تک کہ عرب میں پہنچے اور وہاں بھی آپ نے ان علماء نے کفر کے فتوے حاصل کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کے گھر کے رستے بند کیے گئے، مالی طور پر تکالیف پہنچائی گئیں۔
यहाँ तक कि एक वक्त में फिर मजहबी जमातें इस मुखालफत में दाखिल हुई, फिर मजहबी जमातों के साथ हुकूमत की मुखालफत दाखिल हुई, फिर सारे इकट्ठे हो गए। इन सब ने मिलकर जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दे दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, कत्ल किए गए अहमदी, घर जलाए गए, मुलाजमतों से जवाब दिया गया, तालीमी अदारों से निकाल दिए गए। इन सारी मुश्किलात के बावजूद जमात अहमदिया आगाज़ अव्वल से आज तक तरक्की की राहों पर कदम बढ़ाती चली जा रही। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को बहुत से चैलेंज दिए। आपने फरमाया कबूलियत दुआ में मेरा मुकाबला कर लो, कुरानी उलूम में मेरा मुकाबला कर लो, मेरी फ़लाँ किताब का जवाब लिखो इतना इनाम, मेरी फ़लाँ किताब का जवाब लिखो, फ़लाँ कसीदे का जवाब लिखो इतना इनाम है। आज तक मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किसी चैलेंज को ना तोड़ने की किसी को ज़रूरत हुई, ना वो इनाम हासिल करने की ज़रूरत हुई। बल्कि बाज़ चैलेंज तो रिवाइव भी किए गए। बाज़ चैलेंज वक्त के उस वक्त की जो पैसे की कीमत थी वो बाद में बढ़ाई गई। बार बार जमात अहमदिया के खुलफा की तरफ से वो रकम बढ़ा कर बयान की गई ताकि कोई तो हो मुकाबले वाला। अब देखिए वो जो शख्स अकेला था वो आज दुनिया के 195 मुल्कों में फैल चुका है। आज जमात अहमदिया का एक ज़बरदस्त माली निज़ाम है। हर साल लाखों की तादाद में ऐसे अफराद हैं जो बैत करके सिलसिला अहमदिया में दाखिल हो रहे हैं। जमात अहमदिया सारी दुनिया में ना सिर्फ इस्लाम की खिदमत कर रही है, कुरान करीम के तराजम शाया कर रही है, मसाजिद बना रही है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैला रही है, बल्कि खिदमत खल्क में भी सबसे आगे और जितने भी शरीयत के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, उनको आगे चला रही है। और मुखालिफिन ख़ुद ये इकरार करने पर मजबूर हैं कि हमने इनके लिए बहुत ताक़ुब किया, इनको बहुत नुकसान पहुँचाया, मगर ये हैं कि मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चुनांचे 1953 में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मशहूर तहरीक चली ख़त्म नबूवत के नाम से, और उसका जिक्र भी होता रहता है, बड़े फ़ख्र से इज़हार भी करते हैं। उसके बाद इनके उलमा ने लिखा कि हमारी पहाड़ जैसी शख्सियतों ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का मुकाबला किया, मगर वो मिर्ज़ा साहब के मुकाबले में नाकाम रहे। और अभी थोड़ा अर्सा पहले जमात अहमदिया के एक शरीफ नुमाइंदे ने यह भी इतराफ़ किया कि अहमदी अगर चाँद पर भी चले गए तो हम उनका ताक़ुब करेंगे। एक ने कहा कि ज़मीन के किनारों तक भी चले गए तो हम उनका ताक़ुब करेंगे। तो कम से कम ये तो मान लिया कि ज़मीन के किनारों तक फैल चुके हैं, चाँद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ज़मीन पे शिकस्त नहीं दे सकते। अगर चाँद पे चले गए तो हम इनके पीछे पीछे जाएंगे, बस वो हमारे पीछे तो आते रहेंगे, हमें पीछे आने पर एतराज़ भी कोई नहीं है। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये जो निशान है ये गैर मामूली है। अगर आप सारी 120 साल की तारीख़ उठा कर देखें तो आप हर लम्हा जमात अहमदिया को और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम को आगे की तरफ कदम उठाता हुआ देखेंगे। और यही फिनोमेना अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवारी 300 साल तक गारों में छुपे रहे और तकलीफ़ें उठाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको गलबा दिया और आज उनकी नस्लें सारी दुनिया पर ईसाईयत के नाम पर हुकूमत कर रही हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये गलबा भी जारी है आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाअल्लाह ताला अपने कमाल को पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया समीर साहब, जज़ाकल्लाह।